ایک سنسان اور یک بستہ رات تھی جس کی گھٹن نے کمرے کے ماحول کو مزید وحشتناک بنا دیا تھا۔ کچی دیواروں سے اٹھنے والی نیند کی تیز بو پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی، اور اوپر چھت سے پانی کے قطرے یکسانیت سے ٹپک رہے تھے، جیسے یہ اجاڑ لمحے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ماریا اس تاریک کوٹری کے ایک سرد کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ اور پاؤں موٹی کھردری رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور کلائیوں کی جلد پر رگڑ کے گہرے سرخ نشان اس کی بے بسی کی کہانی سنا رہے تھے۔ کمرے کے باہر سے چھن کر آنے والی مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے پر بہتے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ درد اور خوف سے نڈال ماریا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار، یہ کیسی کٹھن آزمائش ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو جان بوجھ کر دکھ نہیں دیا، پھر یہ ظلم میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی کہ کمرے کی خاموشی نے اسے فوری طور پر نگل لیا۔ کمرے کا فرش ٹھنڈا تھا اور وہاں پھیلا پانی اس کی قمیص کو بھگو چکا تھا۔ ماریا کا جسم کپ کپا رہا تھا اور اس کی ہڈیاں جیسے سردی سے جواب دے رہی تھی۔ دیواروں پر لگے پرانے رنگ اکھڑ چکے تھے اور ایک کونے میں چوہے دبکے ہوئے تھے۔ کمرے کی ہوا میں عجیب سی بسان تھی جو ماریا کی حالت کو مزید ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ وہ اپنی کلائیوں پر بندھی رسیوں کو دیکھتی سسکی۔ رسیوں کی سختی سے اس کی جلد کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کی انگلیاں بے حس ہو چکی تھیں اور ہاتھوں میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مجھے ڈھونڈے، میری مدد فرما۔ وہ سر گھٹنوں میں دے گئی کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا، ایک شخص ہے جو مجھے ڈھونڈ نکالے گا، میرے منگیتر آریان۔ وہ پر امید ہوئی، کیا انہیں میری گمشدگی کا علم ہوگا؟ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور زبان جیسے حلق سے چپک گئی تھی۔ اس کی بھوک اور پیاس حد سے بڑھ چکی تھی، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف مائل تھا۔ کافی وقت بیت گیا، شاید دن اور رات بھی، اب تو اسے کسی ذی روح سے کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اپنے دل میں دعائیں کرنے لگی، میرے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا راستہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، میرے لیے بھی کوئی راستہ بنا دے۔ یا اللہ، مجھے اس اندھیرے اور خوف سے نکال دے۔ اس کی سسکیاں گونج بن کر کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں کہ اچانک اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ماریا خوف کے مارے کانپنے لگی۔ دیوار سے ٹیک ہٹائی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے کیوں اغوا کیا؟ یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل میں اٹھتے سوالات نے ماریا کی اذیت کو اور بڑھا دیا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ پر یقین کی ایک کرن باقی تھی جو اسے مکمل ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ آبد ہاؤس میں اس وقت خوشیوں کا سماں تھا۔ ہال میں رنگ برنگے غبارے چھت سے لٹک رہے تھے، سفید اور نیلے پردے ہوا میں جھول رہے تھے، اور ہر طرف خوشبو اور چہل پہل کا سماں تھا۔ آج سدرا بیگم کے ننھے پوتے دانش کی 30ویں سالگرہ تھی اور پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سبھی کی تیاری مکمل تھی۔ ایسے میں اوپر کی منزل پر ایک کمرے میں 18 سالہ صبا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دوسرے شہر سے اپنی پھپھو کے گھر دانش کی سالگرہ کے لیے آئی تھی اور سب کی ہی لاڈلی تھی۔ آج صبا نے خاص طور پر دانش کے لیے تیار ہونا تھا، کیونکہ اس نے فرمائش کی تھی۔ کمرے میں سفید اور نیلے پردے کھڑکیوں پر سجے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک خوبصورت میز پر صبا کی جیولری اور میک اپ کا سامان رکھا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی صبا گلابی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھی جس پر نازک دھاگے کا کام تھا۔ اس کی چوڑیاں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں جو دانش کی سالگرہ کے تھیم سے میل کھا رہی تھیں۔ اس کی زلفیں کاندھوں پر ڈھلک رہی تھی اور آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی جیسے دانش کی سالگرہ کی خوشی اس کے چہرے پر دمک رہی ہو۔ اس نے اپنی چوڑیاں درست کی اور پھر ایک چھوٹا سا لاکٹ پہنا جو اس کی پھپھو مسز سدرا عبد نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ کمرے کی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھپھو سدرا اندر آئیں تو صبا کو تیار ہوتا دیکھ کر مسکرائیں۔ صبا، تم آج تو واقعی گڑیا لگ رہی ہو، تم پہ تو نظر ہی نہیں ٹھہر رہی۔ انہوں نے اس کی نظر اتاری تو صبا مسکرا دی، چلو آ جاؤ بیٹا، سب ریڈی ہے، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دانش بھی بار بار پوچھ رہا ہے کہ صبا پھپھو کہاں ہے۔
جی پھوپھو بس آ رہی ہوں، دانش کے لیے ایک خاص تحفہ پلائی ہوں، وہ لے لوں، امید ہے اسے پسند آئے گا۔ وہ دراز سے ایک ریپ کیا ہوا گفٹ نکالتے سترہ بیگم کے ساتھ باہر نکلی۔ اب اس کے قدم سترہ پھوپھو کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب تھے جہاں حال میں چہل پہل جاری تھی۔ دانش سفید اور نیلے تھیم کے کپڑے پہنے اپنی مما انم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بابا مسٹر فاروق آبد اب روٹ ہوتے تھے۔ دانش بے صبری سے اپنی صبا پھوپھو کا انتظار کر رہا تھا۔ کیک ایک بڑے میز پر رکھا تھا جسے خود صبا نے بیک کیا تھا اور اس پر ہیپی برتھ ڈے دانش لکھا ہوا تھا۔ میز کے گرد تحفے سجے تھے اور چاروں طرف بچے کھیل رہے تھے اور دانش اپنی مما کے ساتھ سیلفیز لے رہا تھا۔ صبا پھوپھو کب آئیں گی مما؟ پھر میں بھی ان کے ساتھ تصویر بناؤں گا، وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ کسی لمحے سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب نے اوپر کی جانب نگاہ اٹھائی۔ صبا دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے لباس کی نفاست اور چہرے کی مسکان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی بھری چمک تھی، جیسے آج دانش کی نہیں اس کی سالگرہ تھی۔ دانش نے صبا کو دیکھتے ہی خوشی سے تالیاں بجائی۔ میری صبا پھوپھو، لک ایٹ مائی پھوپھو، سب سے پیاری ہے میری پھوپھو۔ صبا نے نیچے آتے ہی دانش کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کیا۔ میرے ننھے شہزادے کو سالگرہ مبارک ہو، آج تو تم سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو میرے ہیرو، صبا نے پیار سے اسے گود میں لیتے کہا۔ دانش نے خوشی سے صبا کے گلے میں بازو ڈال دیے اور مسکراتے ہوئے اس کی گال پہ کس کی۔ سویٹ پھوپھو، میرے لیے کیا لائی ہیں؟ وہ چہک رہا تھا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب گفٹ بڑھایا۔ یہ دیکھو، یہ خاص تحفہ صرف تمہارے لیے ہے۔ سبھی ان کا پیار دیکھتے مسکرا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر دانش، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تالیوں کی بھرپور گونج میں دانش نے کیک کٹ کیا۔ سب گفٹس لیتا آج وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس تہہ خانے میں ماریا کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ جسم میں طاقت اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ پسماردہ تھا، آنکھوں میں خوف کی گہری جھلک تھی اور پیٹ میں بھوک کی شدت تھی۔ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، دل میں اللہ کی مدد کی دعا کرتے ہوئے، جیسے کہ وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ایک دراز قد مضبوط جسامت والا شخص کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی کچھ روشنی بھی ہوئی۔ اس کا چہرہ بے کرختگی تھی اور آنکھوں میں بے رحمی۔ ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا جسے وہ سلگا رہا تھا۔ ماریا نے خوف کے مارے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا، لیکن اس کی لال آنکھوں کو دیکھتے ولن کا گمان ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا بے رحمانہ تھا کہ ماریا اندر ہی اندر بری طرح ڈر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو کڈنیپ کرنے کے پیچھے اس شخص کا کیا مقصد تھا۔ اس شخص نے دھیرے دھیرے سگریٹ کا دھواں خارج کیا اور پھر ماریا کی طرف بڑھا۔ تمہیں آزادی چاہیے؟ اس نے ایک تیز نظر سے ماریا کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماریا نے لرزتے ہوئے اسے دیکھا، مگر اس کی زبان جیسے حلق میں پھنس گئی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی، پر اس کے دل میں ایک سوال تھا جو وہ بے حد خوف کے ساتھ دل میں پھیلتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے کیوں کڈنیپ کر کے لایا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، وہ شخص ماریا کی خوشی پہ خاموشی پہ دوبارہ بولا اور سگریٹ کا دھواں ایک طرف اڑاتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم میری شرائط قبول کرو تو تم آزاد ہو جاؤ گی، لیکن اگر نہیں تو تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا اور مجھ سے کسی رحم کی امید نہ رکھنا، کیونکہ تمہاری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ماریا کا دل لرز گیا۔ اس نے اس کی باتوں کا غلط مطلب ہی سمجھا تھا اور اس کے اندر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کیسی شرائط؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ بمشکل نکلے۔ تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، وہ شخص ماریا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تیز چمک تھی۔ نکاح؟ ماریا کے لب سے بے اختیار نکلا، ہاں نکاح، صرف اس صورت میں تمہیں آزادی مل سکتی ہے، لیکن اگر تم انکار کرتی ہو تو یہ قید خانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے قید رہنا پڑے گا۔ ماریا کی سانسیں رک گئیں، اس کی نظریں اس شخص کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ کیوں یہ کھیل کھیل رہا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اور کیوں نکاح کرنا چاہتا تھا؟ مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ لازمی کرے گا، اور یہ فیصلہ ماریا کے لیے زندگی اور موت کے درمیان کا تھا۔ وہ شخص پھر ایک گہری سانس لے کر سگریٹ کا دھواں باہر نکالتا اس کے چہرے پر ایک زہر بری مسکراہٹ اچھالی۔ تمہارے پاس وقت ہے، صرف شام تک۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا فوراً جھٹپٹائی، سوچ لو شام تک، اس کے بعد تم اور یہ قید تنہائی بس۔ ایک غصیلی نگاہ اس شخص نے ماریا پہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم مضبوط اور پر اعتماد تھے، جیسے وہ کسی بات کو اپنے قابو میں رکھتا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور ماریا تہہ خانے میں اکیلی رہ گئی۔
اس کے دماغ میں کئی سوالات تھے مگر دل میں ایک گہرا خوف اور اضطراب تھا۔ کیا مجھے واقعی اس شخص کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا؟ یا اس کی آزادی کی قیمت اس سے زیادہ ہے؟ نکاح پہلی کڑی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے اپنے ہاتھوں کی بندھی رسیاں دیکھ کر ایک بار پھر سے سسک اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کر لے۔ ایک طرف آزادی کی امید تھی تو دوسری طرف یہ قید۔ کیا کروں یا اللہ، تو ہی بتا۔ وہ اوپر چھت کی جانب دیکھتی بری طرح سسک رہی تھی۔ یہ چند گھنٹے اس کے لیے ایک فیصلہ کن تھے۔ وہ کروفر سے سیڑھیاں چڑھتا تہہ خانے سے باہر آیا، ایک اور سگریٹ سلگائی۔ اب دیکھتا ہوں کیسے تم کرتے ہو شادی اس لڑکی سے جب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی۔ فیضان احمد ایک مضبوط جسامت والا دلکش اور خوبصورت مرد تھا جس کی سکس پیکس اور نیلی آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ اس کی شخصیت میں ایک مقناطیسی چمک تھی مگر اس کی آنکھوں میں بے حسی اور سرد مہری چھپی تھی۔ وہ خود مختار اور بے خوف شخص تھا جو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک چھپی ہوئی چالاکی تھی اور اس کی ہر قدم میں ایک تسلط تھا۔ اس کا جسمانی قوت اور مضبوط ارادہ اس کی بے رحم شخصیت کا عکاس تھا۔ وہ کسی بھی صورتحال میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا تھا اور کسی بھی رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹانے میں ماہر تھا، اور آج وہ اپنی بہن کے راستے کی رکاوٹ کو ہٹا رہا تھا۔ پر یہ وقت نے طے کرنا تھا کہ جو وہ سوچ رہا تھا ویسا ہوگا یا نہیں۔ دانش کی سالگرہ کے اگلے روز پورے گھر میں سکون اور خاموشی تھی مگر صبا کے دل میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، رہ رہ کے اسے آریان کی یاد آ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اب اس کا نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آریان اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکی آ چکی تھی جو اس کی منگیتر تھی اور اب ماریا کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ اب بھی امید لگائے بیٹھی تھی۔ وہ تمام حالات سے آگاہ تھی لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید سی تھی کہ شاید کچھ بدل جائے، کوئی معجزہ ہو جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ مین دروازہ کھلا اور آریان اندر داخل ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ تھکے ہارے قدموں سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ تھوڑا غمگین اور پریشان سا تھا، جیسے وہ بہت دیر سے کسی بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو۔ صبا کی نظر فوراً اس پر جا کر رکی اور اس کے دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان بہت مصروف تھا، شہر سے باہر تھا، جس وجہ سے وہ دانش کی سالگرہ پہ بھی نہیں آ پایا تھا، مگر یہ سب کچھ اس کے دل کی کیفیت کے سامنے معمولی سا لگ رہا تھا۔ چاچو، دانش سیڑھیاں اترتا اس کی جانب لپکا تو آریان نے اسے جھٹ سے مسکراتے اپنی گود میں اٹھایا۔ آ گیا چاچو کا شیر، آریان نے دانش کے گال پہ بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نرم سی مایوسی چھپی ہوئی تھی جسے صبا نے فوراً محسوس کیا۔ کچھ تو مختلف ہے۔ آریان نے دانش کو اس کی پسند کی سائیکل دلائی تھی۔ دانش بہت خوش تھا۔ السلام علیکم، صبا نے اسے دیکھتے نظریں جھکائے کہا تو وہ چونکا۔ وعلیکم السلام، امی کدھر ہیں؟ وہ پھپھو اندر ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے اندر کی ساری دنیا جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ صبا کی نظریں آریان پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن جب اس نے آریان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں کچھ اور تھا۔ اس کی نظریں صبا پر نہیں بلکہ دانش پر مرکوز تھیں۔ اس کا چہرہ ایک بے حسی کی چادر میں چھپ چکا تھا اور صبا کی امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ صبا کی سانس تیز ہو گئی، اس نے دل میں ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آریان کا دل اب کسی اور کی طرف مائل تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کا اپنا دل کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ پلٹ گئی۔ اس کے جاتے آریان نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ چند ماہ قبل آریان نے ایک دفتر کی پرسنل سیکرٹری کو پسند کیا تھا اور اب وہ اس سے منگنی کر لی۔ سب ختم ہو چکا تھا۔ صبا روتے ہوئے گیلری میں آئی۔ وہ اپنا دکھ اپنے اندر رکھے ہوئے تھی۔ پورے خاندان میں آریان خوبصورتی اور ذہانت کی اعلیٰ مثال تھا۔ خاندان کی کافی لڑکیاں اس پر فریفتہ تھیں اور صبا کے لیے وہی سب کچھ تھا، لیکن آریان کی منگنی نے سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ صبا نے آنسو پونچھے اور دل میں یہ فیصلہ کیا اب وہ اپنی محبت کو دفن کر دے گی۔ کیسے کیسے آریان، میری صبا پہ تم نے اس کم ظرف لڑکی کو ترجیح دی، یہ بھی نہیں سوچا میری صبا پر کیا بیتے گی۔ وہ معصوم تو دل کا درد چھپا گئی، لیکن میں تو اس کا بھائی ہوں، اس کا باپ، ماں، سب کچھ میں نہ جان پاتا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ تمہیں پچھتانا ہوگا، تم پچھتاؤ گے۔ ایک ہیرے کو تم نے ٹھکرایا، ایک بے مول پتھر کی خاطر۔ اب میں اعظم حیدر تمہیں بتائے گا ٹھکرانا کیا ہوتا ہے۔ ایک جنون تھا فیضان کی آنکھوں میں۔ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔
وقت پورا ہو گیا ہے ماریا جاوید، ناؤ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں جیلانی فارم ہاؤس میں ماریا اور فیضان کا نکاح ہو رہا تھا۔ ماریا بھوک پیاس سے نڈھال وجود لیے نکاح کے لیے قبول ہے کہہ رہی تھی، جبکہ فیضان نے اسے دلہن کا لباس دیبتن کروا کے بڑی سی شال میں چھپایا ہوا تھا۔ نکاح ہوا اور گواہان سب جا چکے تھے۔ ماریا نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا تو خود کو ایک وسیع اور اس کمرے میں پایا۔ کمرے کی دیواروں پر نرم رنگوں کے پردے لٹک رہے تھے اور کمرے کی روشنی مدھم تھی جو ایک رومانوی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر اور خوف کنڈلی مار کے بیٹھ گئے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، پورا جسم کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں میں نمی تھی جو اس کی بے بسی اور غم کی گواہی دے رہی تھی۔ فیضان احمد کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک مخصوص چمک جو ماریا کے دل کو مزید خوف میں مبتلا کر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ اس کی آواز میں ایک شدت تھی جو ماریا کے دل کو چی رہی تھی۔ جانتی ہوں اب مجھے اپنی تقدیر کو تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے بے فکر رہیں، کامتی آواز میں کہتے سر جھکا لیا۔ فیضان نے جھٹکے سے اس کے بدن کو اپنی گرفت میں اس طرح لیا کہ وہ بے بس ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طوفان برپا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو کی صورت میں گالوں پہ گرا اور اپنے آپ کو فیضان سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ کسی بھی طرح کا کھیل اعظم حیدر کے ساتھ مت کھیلنا ماریا جاوید، ورنہ میرا دماغ گھوما تو وہ وقت تمہاری زندگی کے سب سے بدترین لمحے کی صورت میں آئے گا۔ فیضان نے اس کے لبوں کے قریب اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے کہا اور ماریا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آزادی کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس سے بچ کے یہاں سے نکل جائے، لیکن وہ اس جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ اب فیضان سے نکاح کر کے پکا اس کی قید میں تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ماریا نے ایک سسکی بھری۔ اس کی زندگی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ماریا نے کرب سے اسے دیکھا۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیوں مجھے یہاں لائے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ بے بسی اور غصے سے فیضان کو دیکھتے چلا رہی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنے سوالات کا جواب چاہیے تھا۔ فیضان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا، مسکراتے ہوئے کہتے وہ اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی خاص بات تھی جو ماریا کو مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ ماریا نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اب بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ فیضان نے اپنا موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ وہ دونوں کی ایک سیلفی لیتے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی۔ ماریا نے آہستہ سے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل مزید ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا گرا جو اس کی بے بسی اور درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ فیضان نے فوراً اس کے چہرے کا رخ پکڑ کے اپنی طرف کر لیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ مسکراؤ، ورنہ میں نے اگر کچھ کیا تو تم ساری زندگی نہیں مسکرا پاؤ گی۔ اس کا لہجہ سرد اور چیلنجنگ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک وارننگ دیتی جھلک تھی جو ماریا کے دل میں مزید خوف ڈال رہی تھی۔ ماریا نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ فیضان نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا اور ایک سیلفی لے لی۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپایا، اسے چھوڑ گیا۔ ماریا کے اندر ایک غصہ اور بے بسی کا طوفان چل رہا تھا۔ نہ جانے یہ شخص چاہتا کیا تھا۔ آریان کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں فرش کی ٹائلز پر تھیں، مگر دماغ میں ایک ہی خیال تھا، ماریا کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بے تابی سے سوچ رہا تھا وہ آخر اچانک کہاں غائب ہو گئی، اور وہ اس کی تلاش میں 2 دن سے مارا پھر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک اضطراب تھا جو اس کی ذہنی سکون کو دور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس لمحے تک سکون نہیں آئے گا جب تک وہ ماریا کو ڈھونڈ نہ لے۔ اسی دوران اس کی والدہ مسز عابد کمرے میں داخل ہوئیں۔ آریان کی بے چینی دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ تم اتنا پریشانی میں کیوں لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں کو دیکھا اور ان کو بستر پہ بٹھائے خود گھٹنوں کے بل بیٹھتا ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ مما، ماریا نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کا لہجہ دکھ مسز عابد نے دل پہ محسوس کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کیا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ نہیں مما، بزنس ٹور سے واپس آیا تو وہ یہاں تھی ہی نہیں، کچھ بتایا بھی نہیں اور رابطہ بھی کہیں نہیں کیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اچھا پریشان نہ ہو، مل جائے گی۔ آریان نے ماں کی بات پہ آنکھیں میچ لیں۔ اس کے اندر ایک بے چینی تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی۔ امی، میری غیر موجودگی میں وہ کہاں غائب ہو گئی؟ کیا وہ مجھے چھوڑ چکی ہے؟ آریان نے دل کی گہرائی سے اچانک وہ بات کہی جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ماریا مل جائے گی۔ کیوں چھوڑے گی وہ میرے بیٹے کو؟ اس کو پیار سے نرم لہجے میں کہا۔
اچھا زیادہ پریشان نہ ہو بیٹا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ صبا کو واپس اپنے گھر چھوڑاؤ، وہ یہاں کافی دنوں سے ہے اور اسے واپس جانا ہے۔ مسز عابد کی باتوں نے اسے کچھ تسلی دی مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ صبا سے کہیں تیار ہو جائے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ آریان انہیں کہتا خود شاور لینے چلا گیا، جبکہ مسز عابد باہر آتی صبا کو تیار ہونے کا بول چکی تھی۔ صبا آریان کے ساتھ جانے پہ تھوڑا ہچکچائی لیکن اپنے دل کو سنبھال لیا۔ آریان گاڑی میں بیٹھا صبا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ سڑک پر سفر کرتے ہوئے اچانک گاڑی میں کوئی خرابی آ گئی۔ گاڑی جھٹکا کھاتے رکی تھی۔ آریان نے گاڑی کو روکا اور گاڑی کا بونٹ ہٹا کے چیک کرنے لگا۔ انجن گرم ہو گیا تھا۔ وہ سخت مضطرب ہوا کیونکہ اس وقت وہ صبا کو جلدی گھر چھوڑ کر واپس ماریا کو تلاش کرنے جانا چاہتا تھا اور آخری حل اب پولیس اسٹیشن رپورٹ کروانے کا سوچ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ اس نے جھٹ سے موبائل کی اسکرین کو چیک کیا اور اس پر ایک تصویر دیکھی جو اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ گئی۔ اس میں ماریا اور فیضان احمد کی ایک تصویر تھی، دونوں دلہا دلہن کے روپ میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ فیضان احمد نے وہ تصویر بھیجی تھی اور ساتھ میں ایک پیغام تھا، مبارکباد نہیں دو گے؟ ناؤ ماریا از مائی وائف۔ یہ پیغام اور تصویر آریان کے دماغ میں ایک زبردست جھٹکے کی طرح لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماریا اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اس تصویر کو بار بار دیکھ رہا تھا اور پھر اس کا دل غم و غصے سے بھر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماریا نے مجھے دھوکہ دے رہی تھی، آریان نے اپنی گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ وہ ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات آ رہے تھے۔ وہ ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ صبا جو گاڑی میں خاموش تھی آریان کی حالت دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ آریان نے موبائل کو واپس اپنی جیب میں ڈال دیا اور گہرا سانس خارج کیا۔ کچھ نہیں، بس گاڑی کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ان جذباتی دھچکوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو ماریا کی دھوکہ دہی نے اس کے دل میں بھر دی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کی تو اس بار وہ سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا وہ ماریا اور فیضان کو سوچے بھی جا رہا تھا کہ اس نے کب اور کہاں غلطی کی تھی کہ ماریا نے اسے دھوکہ دیا، مگر اس کے اندر ایک کشمکش تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آریان؟ آپ بہت غمگین لگ رہے ہیں، کیا کچھ برا ہوا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، آریان نے فوراً جواب دیا مگر اس کی آواز میں گمگیرتا اور غصہ تھا جو صبا نے فوراً محسوس کیا۔ صبا جو اس وقت آریان کے ساتھ تھی ذہنی طور پر اس سے کچھ دوری محسوس کر رہی تھی۔ اچانک سے آریان کے دماغ میں ایک خیال کوندا۔ صبا فیضان کی بہن ہے تو یہ تو سب جانتی ہوگی، مطلب مجھے سب نے مل کے دھوکہ دیا۔ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ آریان کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ اور انتقام کی آگ بھڑکی جب اسے یہ احساس ہوا کہ ماریا نے اسے دھوکہ دیا اور فیضان کے ساتھ چلی گئی اور اس میں صبا بھی شامل ہے، تو اس کا دل اب صبا کی طرف سے بھی سخت ہو گیا۔ صبا تم یہ سب جانتی تھی اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آریان نے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا، جبکہ صبا اس کی بات پہ حیرت میں پڑ گئی۔ کیا نہیں بتایا آریان؟ اس کے جواب پہ آریان خاموش ہی رہا۔ وہ دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ پلان کرنے لگا۔ آریان نے صبا کو اس کے گھر واپس نہ بھیج کر اسے اپنے فلیٹ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں، تم ابھی میرے ساتھ رہو گی۔ صبا ڈری ڈری اسے دیکھنے لگی جو اسے گاڑی سے اتارتے کلائی سے دبوچے فلیٹ کے اندر لے جانے لگا۔ صبا نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ وہ اسے وجہ بھی نہیں پوچھ پا رہی تھی کہ وہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ آریان کی گہری لال آنکھوں سے اس کا دل خوف اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا آریان، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، صبا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر آریان نے سختی سے اس کی کلائی کو پھر سے دبوچا۔ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی کیونکہ مجھے اب تم سے بہت تفصیلی بات کرنی ہے۔ آریان کے پر اصرار انداز پہ صبا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ وہ اس سے کیا چاہ رہا تھا؟ صبا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آریان کے ذہن میں اب ایک نیا منصوبہ پنپ چکا تھا اور فیضان کا بدلہ اس کی بہن صبا سے لینے کا سوچ رہا تھا، مگر وہ صبا کو کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا دل اتنا غصے سے بھرا ہوا تھا کہ وہ اب اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ ماریا اور فیضان کو وہ ایسی جگہ مارے جہاں انہیں سخت لگے، جس طرح ان دونوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ اس کا بدلہ اب وہ اس کے انداز میں اتارنا چاہتا تھا اور اس پہ وار وہ صبا کے ذریعے کرے گا۔ ماریا نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اب اس کا دماغ اگلا لمحہ عمل سوچنے لگا، جس میں اسے ایک موبائل چاہیے تھا تاکہ وہ آریان سے رابطہ کر سکے اور وہ اسے یہاں سے نکالے، پر اس کے لیے اسے بہت بڑا رسک لینا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں فیضان کے غصے سے واقف ہو چکی تھی۔ یوں تو اب تک اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن قید خانے کا وقت یاد کرتے وہ اس سے تھوڑی دہشت کھا گئی تھی۔ یہ نکاح نبھانے کے لیے نہیں تھا، یہاں سے نکلنے کا ذریعہ تھا۔ ایک بار آریان سے رابطہ ہو جائے وہ مجھے یہاں سے لے بھی جائے گا، وہ مجھے تم سے طلاق بھی دلوائے گا۔ وہ دل ہی دل میں فیضان سے مخاطب ہوئی، دروازے کا لاک کھولتی باہر نکلی۔
اتنا بڑا گھر اور زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا کہ اچانک سامنے سے آریان کو دیکھتے صبا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ فلیٹ میں چھائی خاموشی میں ایک گونج تھی، جیسے ہر لمحہ کے ساتھ اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ آریان نے اس کے سامنے بیٹھے ایک چمکتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا جو اس کے دل میں خوف کی لہر دوہرا رہی تھی۔ صبا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے انکار کا کیا مطلب ہوگا؟ آریان کی آواز میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ صبا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے لب بھینچے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی آریان۔ آریان کی مسکراہٹ گہری ہوئی جس میں بے رحمی کی جھلک تھی۔ جڑ سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے صبا کی طرف اپنا ایک قدم بڑھایا۔ اگر تم انکار کرتی ہو تو فیضان کی جان جا سکتی ہے۔ کیا تم اپنے بھائی کو بچانا نہیں چاہو گی؟ صبا نے ایک دم جھرجھری لی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خوف تھا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم تھی۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے بھائی کی زندگی بچانا چاہتی ہو یا نہیں۔ آریان کے لہجے میں سختی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ صبا کے پاس اب انکار کی گنجائش نہیں بچی۔ صبا کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی آریان، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ آریان نے ایک تیز سانس بھرا اور ایک بار پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تمہاری ہر بات میری نظر میں بے معنی ہے صبا، تم اپنے بھائی کو کھو دو گی، اینڈ آئی ڈو۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹوں سے ہچکیاں نکلی۔ کیوں مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ اتنی تم معصوم نہیں جتنی بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ ایک جیسے ہو دونوں بہن بھائی، آریان ایک لمحے کے لیے رکتا تنفر سے بولا۔ صبا اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ پائی۔ میری بات غور سے سنو صبا، تمہاری مرضی یا نہ ہو تمہیں یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ تمہارے بھائی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں میرے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ صبا نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہرے دکھ اور بے بسی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے بھائی کی جان جا سکتی تھی اور وہ اسے ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آریان اسے معجزے کی صورت مل جائے، لیکن اس طرح کا معجزہ اس نے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، بس میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، صبا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تمہیں جلدی پچھتاوا ہوگا صبا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس کے دل میں آریان کے لیے پہلی بار محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی اس کے بعد فیضان کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں آریان نے اپنے دوست کو کہہ کے نکاح خواں اور گواہان کا بندوبست کروایا اور 1 گھنٹے کے اندر آریان اور صبا کا نکاح ہو گیا۔ سب مہمانوں کو رخصت کرتا وہ اندر جانے کا سوچ رہا تھا۔ نکاح کے بعد صبا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا طوفان تھا، مگر وہ خاموشی سے ایک جگہ یکٹک بیٹھی رہی کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ صبا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ آریان نے اندر آتے دروازہ لاک کیا اور اس کی جانب پیش قدمی کی۔ صبا کا تو سانس ہی رک گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے قریب کیا۔ اس کے لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ اب تو میری ہو صبا، دل سے بھی اور اس جسم سے بھی۔ اس کی بات سنتے صبا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، فیضان کی زندگی۔ آریان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور موبائل نکال کر اپنی اور صبا کی ایک تصویر کھینچی جس میں وہ اور صبا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور آریان اس کے گال پہ کس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد کا منظر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ آریان نے وہ تصویر فیضان کے موبائل پر بھیج دی۔ لیٹس انجوائے دس پکچر، دیٹس آل۔ پکچر کے ساتھ کیپشن بھی دیا اور موبائل ایک طرف اچھالتا وہ سرشاری سے صبا کو اپنے تھائز پہ بٹھا گیا۔ وہ ڈری سہمی اس کے کالر کو تھامے اس کو دیکھنے لگی جس نے اس کی کمر کے دونوں طرف میں سختی سے دبوچا ہوا تھا اور آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ فیضان اپنے ایک ضروری کام کو نپٹاتے واپس جیلانی فارم ہاؤس لوٹ رہا تھا کہ اس نے موبائل پر تصویر کی وصولی کی نوٹیفیکیشن آیا اور اس نے اس پر نظر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ آریان اتنی جلدی اس کا جواب دے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویر آ گئی جس میں آریان اور اس کی بہن صبا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آریان کا چہرہ ایک ہی بے رحمانہ مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ فیضان کا دل دھک سے رہ گیا اور اس کے دماغ میں ایک زوردار گھنٹی سی بجی۔ اس نے فوراً موبائل اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا جیسے وہ حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے سختی سے اسٹیئرنگ پہ مکے برسائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آریان نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے میری بہن کو۔ اس کے اندر غصہ اور نفرت بھر گئی۔ اس نے فوراً آریان کے گھر کی جانب موڑا۔ فیضان کی آنکھوں میں جنونی غصہ تھا اور اس کی نظریں جل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ آریان اس سے بدلہ لے رہا ہے اور اس کا یہ غصہ اب اسے سکون نہیں لینے دے گا۔ اس کی زندگی میں اس وقت ایک تہلکہ مچ گیا تھا اور اس تکلیف دہ حقیقت کا جواب دینے کے لیے اس کے گھر کی جانب گامزن تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس نکاح کی کوئی خبر تھی۔ بی بی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ ماریا نے پلٹ کے اس ملازمہ کی جانب دیکھا اور زبردستی مسکرائی۔
تمہارے فیضان صاحب کہاں ہیں؟ سوال پر جستا تھا۔ جی معلوم نہیں، آپ اپنے کمرے میں چلیں، اجازت نہیں آپ کو باہر آنے کی۔ وہ اسے لیے واپس کمرے کی جانب بڑھتے باہر سے لاک لگا گئی۔ ماریا غصے سے پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ فیضان کے دل و دماغ میں چکر چل رہے تھے اور اس کی معصوم بہن کے ساتھ اس طرح زبردستی نکاح کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رہ رہ کر اسے آریان پہ غصہ آ رہا تھا جو اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ دوسری طرف آریان نے صبا کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے گال پہ ایک زور کا لو بائٹ بنایا۔ صبا نے درد سے سسکی لی۔ وہ اتنی نازک تھی کہ پل میں اس کے گال پہ نشان بنا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے آریان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے آریان سے کیوں امید نہیں تھی؟ پوچھوں گی نہیں؟ اچانک تم سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پر کیوں پوچھو گی تم؟ جانتی ہو نا سب، کہتے ساتھ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا کہ اس کی نازکی محسوس کرتے آریان کا دل ایک باری سے زور سے دھڑکا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس کے کان میں منمنائی۔ تو بے اختیار آریان اس کے گردن پہ جھکتا اسے سک کرنے لگا۔ نرم و ملائم نازک سراہی دار گردن اس کے لبوں کے قریب اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس نے پل میں صبا کی حالت غیر کر دی تھی۔ من چاہے مد کی قربت کا نشہ ہی الگ تھا۔ صبا کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ آریان اس کی گردن کو چومتا اس کی بیوٹی بون پہ آیا تھا۔ اسے بے بس کرتا ہوا اس کا چہرہ جھٹکے سے قریب کرتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ صبا کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئیں۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ محبت میں قریب آیا ہے کہ نفرت میں، لیکن اس کے لمس میں ایک جنون تھا۔ اپنا سارا غصہ اس کے ہونٹوں پہ اتارتے اس کے لب پہ ایک کٹ دیتا پیچھے ہٹا تھا۔ دونوں ہی کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ اس کے لہو چھلکاتے لبوں کو دیکھتے وہ پل میں سرشار ہوا۔ فیضان احمد، یقیناً سہاگ رات بھی تم سے پہلے مناؤں گا، پر پہلے تمہارا ہارا ہوا چہرہ تو دیکھ لوں۔ آریان پلیز گھر لے چلیں۔ وہ پھر سے منمنائی۔ ہاں لے چلتا ہوں، ابھی ملاقات کرنی ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے کھڑا کرتا خود بھی کھڑا ہوا۔ وہ اسے اپنی قربت میں سلگانا چاہتا تھا پر خود ہی سلگنے لگا تھا۔ آنسو پونچھو اور شال اچھے سے اوڑھو، اس پہ حکم صادر کرتے اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ صبا نے جلدی سے شال ٹھیک کر کے اوڑھی اور بوجھل دل سے اس کے قدم پیچھے لیے۔ فیضان ابھی راستے میں تھا کہ اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی کہ آریان اپنے فلیٹ سے نکلا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی۔ فیضان نے اپنی گاڑی کو واپس کے راستے پر ڈالتے اپنے آدمی کو ان کا پیچھا کرنے کو بولا۔ آریان اس لیے کافی وقت سڑکوں کے خاک چھانتا رہا۔ ایک تو صبا کے قریب جا کے اسے مکمل بنانے کا ارمان جا گیا تھا۔ اس کی نازک کو محسوس کرتے وہ اس میں مکمل سمانا چاہتا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی نکاح کے 2 بول کے بعد ہی اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، جبکہ ماریا تو دل کے پردوں سے اترتی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ فیضان اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا تو وہ بھی احمد ہاؤس کی جانب گاڑی موڑ گیا اور اسے اس کے گھر پہنچایا۔ وہ خاموشی سے کار سے باہر نکلا اور صبا بھی بے ساکت قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گھر کی طرف آئی۔ دروازہ کھلتے ہی فیضان کی نظر آریان پر پڑی جو اپنی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ کھڑا تھا۔ فیضان کا خون کھول اٹھا اور وہ تیز قدموں سے آریان کی طرف بڑھا۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا، تم نے میری بہن کو اپنی چالاکیوں کا حصہ بنایا۔ فیضان کی آواز میں غصے کی لہر تھی اور وہ آریان کا گریبان پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آریان کی آنکھوں میں ایک شوق مسکراہٹ تھی اور وہ بالکل غیر متزلزل رہا۔ اس نے ایک پل کو بھی فیضان کی دھکیلنے والی گرفت پر رد عمل نہیں دیا، بس آرام سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کیسے؟ آئی برو اچکاتے معنی خیزی سے پوچھا۔ ٹھیک ویسے جیسے آپ نے میری منگیتر سے نکاح کیا ہے فیضان۔ فیضان کی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان ابھرا۔ اپنی بکواس بند کرو آریان، فیضان غصے سے چلایا اور وہ مزید قریب آیا۔ آریان نے گہری سانس بھری، پھر اپنی نظریں فیضان پر مرکوز کر دیں۔ آپ نے بھی یہی سب کیا ہے، اپنی بار برا کیوں لگ رہا ہے؟ صبا جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی اندر ہی اندر لرز اٹھی۔ اسے یقین آیا فیضان بھائی ماریا سے نکاح کر لے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس لمحے دونوں کزن کے درمیان صرف بدلہ اور نفرت کا کھیل چل رہا تھا۔ فیضان نے آریان کو پیچھے کی طرف زور سے دھکیلا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور ایک مکہ اس کے منہ پہ چڑھا۔ آریان لڑکھڑا کے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آریان نے پھر بھی فیضان پہ ہاتھ نہ اٹھایا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا، عزت دی تھی، مان دیا تھا۔ وہ کیسے اس پہ ہاتھ اٹھاتا، لیکن فیضان کے وار کو اپنی مٹھی پہ روک لیا تھا اور خود کو سنبھال کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ خدا کا واسطہ آپ دونوں کو پلیز مت لڑیں، صبا بے چین ہوتے روتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی تاثیر تھی جو ان دونوں کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر گئی۔ صبا نے دونوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ان دونوں کو دیکھا بھائی، آپ اور آریان پلیز مت جھگڑیں، میں آپ کو ایک دوسرے سے لڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ وہ خود بھی روحانسی ہو گئی۔ اس کا دل چھلنی تھا اور وہ جانتی تھی اگر یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تو ان کے درمیان کچھ نہیں بچ پائے گا۔ فیضان نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور پھر غصے میں صبا کو بازو سے جکڑا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے صبا۔ اس کا لہجہ غصے اور بے بسی سے بھرا تھا۔ کیوں نکاح کیا اس طرح اس سے؟ اور تم؟ پھر اس نے آریان کی طرف رک کیا۔ ابھی میری بہن کو طلاق دو۔ آریان نے گہری سانس لی، پھر اس کے چہرے پر وہی بیزاری والی مسکراہٹ آ گئی۔
میں طلاق دے دوں گا، لیکن آپ پہلے ماریہ کو طلاق دے دیں آریان۔ فیضان کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا اور اس کی نظریں آریان پر غصے سے جمی تھیں۔ میں کبھی بھی ماریہ کو طلاق نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ اس کی آواز میں چیلنج اور نفرت کی لہر تھی۔ آریان کی طلاق کی بات پہ صبا کا دل ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کیا تھا ایسا ماریہ میں جو دونوں ہی اس کے لیے پاگل ہوئے لڑ رہے تھے۔ دونوں کزن کے درمیان یہ کھیل صرف نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ دونوں میں سے کوئی ہار نہیں مان رہا تھا۔ بھائی اگر آپ نہیں رکے تو میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ اس کی انتہائی سخت بات پہ فیضان ایک پل کو ساکت ہی ہو گیا۔ آریان کا بھی یہی حال تھا۔ آریان کے نمبر پہ اس کی مما کی کال آنے لگی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ فیضان خاموش کھڑا تھا اور اس کی نظریں صبا کی طرف جمی ہوئی تھیں جیسے وہ کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی اور دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ چکا تھا جیسے دنیا بھر کی تکلیف ان کے درمیان رکاوٹ بن چکی ہو۔ صبا کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی چپ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سوال تھا جو اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فیضان کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتی فیضان نے اس سے قرب سے دیکھا۔ کیوں صبا کیوں؟ فیضان نے اپنی آواز میں بے پناہ دکھ اور حیرانگی کے سموتے کرب سے پوچھا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کیوں نکاح کیا؟ میرا سر کیوں جھکایا؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل بکھر رہا تھا۔ وہ اپنی آواز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھائی کو دیکھنے لگی۔ آریان نے آپ سے بدلہ لیا ہے بھائی، آپ نے ماریہ سے نکاح کیا تھا اور آریان نے مجھے ان سب میں شامل کر لیا۔ صبا کی آواز میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ تھی اور وہ آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ وہ روتے ہی اس کے سامنے سوالیہ نشان بنی تھی اور اس کا دل ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ہو بھائی، لیکن آریان نے مجھے ان سب میں بری طرح دھکیل دیا۔ اس کی آواز گونجتی ہوئی کمزوری میں بدل گئی۔ فیضان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دکھ کا درد پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ صبا کی درد بھری حالت سے بے بس ہو گیا۔ اس کا دل چٹک کر رہ گیا تھا اور وہ ایک قدم آگے بڑھا صبا کو اپنی باہوں میں لے کر گلے لگا لیا۔ مجھے تمہاری تکلیف کا علم نہیں تھا صبا، فیضان کی آواز میں ایک پچھتاوا تھا۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو، میں تو تمہاری خوشی چاہتا تھا، لیکن بھائی میں چپ نہیں رہ سکتی۔ آریان کسی اور کو پسند کرتا ہے اور نکاح مجھ سے، یہ صرف بدلہ ہے، مجھے نہیں رکھنا یہ تعلق۔ وہ سسکی تھی۔ فیضان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور افسوس تھا۔ وہ اپنی بہن کی قربانیوں اور درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک گہرا خلا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کبھی تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا صبا۔ اس کی آواز میں اتنی گہری غمگینی تھی۔ آریان جب گھر واپس پہنچا تو اس کی ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اس کی زندگی کس سمت جا رہی تھی۔ لیکن وہ اندر آیا، اس کی ماں نے فوراً اس کے چہرے کو پڑھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ عجیب ہو چکا اور وہ فوری طور پر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا آریان؟ کہاں تھے تم؟ آریان کی نظریں چمک رہی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی اور بے چینی تھی جو اس کی ماں سے چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا۔ ماما، ماریہ کا فیضان سے نکاح ہو چکا اور میں نے صبا سے نکاح کر لیا۔ اس کی ماں کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوتی اسے غصے سے دیکھا۔ یہ کیا آریان؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کے لفظوں میں غیر متوقع غصہ تھا اور انہوں نے آریان کو گھور کر دیکھا۔ مسز عابد کی نظریں اس پر مرکوز تھیں اور انہوں نے سختی سے اسے دیکھا۔ تم نے غلط کیا آریان، میں تمہیں صبا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ الجھا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر تمہیں اس رشتے کو نبھانا ہوگا آریان۔ صبا کو پوری عزت اور مان کے ساتھ گھر لے کر آنا ہوگا، ورنہ میں تمہاری شکل کبھی نہیں دیکھوں گی۔ آریان نے لب بھینچے، اپنا سر جھکا لیا اور اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ ماما، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سب اس طرح ہو جائے گا، مجھے اس سب کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ غصے میں مجھ سے یہ سب۔ مسز عابد کا غصہ بڑھا اور وہ قریب آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ چکی۔ وہ حیران در حیران ہوا۔ اس سے کیا دکھ رہے ہو؟ مجھے بھی غصہ آیا تو لگا دیا، برا لگا نا؟ ہم اپنے غصے میں ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، کبھی خود کو تکلیف پہنچاؤ تو پتہ چلے۔ انہوں نے اسے ماتھے پہ بل ڈالے سمجھانا چاہا۔ مما، تم نے جو کیا وہ درست نہیں تھا، تم نے اس معصوم صبا کو تکلیف میں ڈالا اور پھر نکاح کر کے تم خود اس کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ تمہیں اپنی غلطی کا پتہ ہے یا نہیں؟ آریان کی آنکھوں میں غصہ اور افسوس تھا لیکن وہ جواب نہیں دے سکا۔ مسز عابد کا غصہ ایک طرف، لیکن آریان جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے اندر کی کشمکش اور غلطی کا شعور اس پر بھاری تھا اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا اس کا فیصلہ بالکل درست تھا یا نہیں۔ تو میں فوراً صبا کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر آنا ہوگا آریان، مسز عابد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ایک میدان جنگ بن گیا کیونکہ آریان نے صبا سے تعلق نبھانے سے انکار کر دیا تھا۔
مسز عابد نے غصے سے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک واضح غصہ تھا۔ کیا کہا تم نے آریان؟ مسز عابد کا لہجہ سخت اور غصے سے بھرا تھا۔ ماما میں نہیں لاؤں گا صبا کو یہاں، آریان نے بڑے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جیسے وہ اپنے فیصلے سے خود بھی مطمئن نہ ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ مسز عابد کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے آریان؟ تم نے ایسا کیسے فیصلہ کر لیا؟ میں نے ایسی تربیت تو نہ کی تھی تمہاری، انہوں نے غصے سے کہا تو وہ جب چپ ہی رہا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو پھر میں تم سے ہر تعلق توڑ لوں گی۔ مما، وہ تڑپا۔ بس وہ غصے سے اٹھ گئیں۔ تمہیں اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا ہوگا آریان، صبا کو عزت کے ساتھ گھر لے آنا ہوگا، ورنہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ایک غلطی تم کر چکے، اب مزید کرنے کی گنجائش نہیں۔ آریان نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن اور بوجھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی ماں کا غصہ اور اس کا فیصلہ دونوں کے درمیان ایک واضح حد ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماما، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی آواز دھیمے سے نکل رہی تھی۔ مسز عابد کے جاتے قدم تھمے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے خاموش ہو کر اس کی حالت کا اندازہ لگایا۔ پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو صحیح ہے آریان، تم نے یہ سب شروع کیا اور اب تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ صبا کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اور تمہیں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ آریان کی آنکھوں میں غم اور پچھتاوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی سوچیں اسے الجھا رہی تھی۔ ماریا کو بھلانا کیا آسان تھا؟ بھلانا ہوگا آریان، اب وہ کسی اور کی ہو چکی۔ اب مجھے صبا کے ساتھ ایک نیا رشتہ شروع کرنا ہوگا، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا میں اتنی بڑی غلطی کے بعد اپنے راستے کو دوبارہ صحیح کر سکتا ہوں؟ اس کے دماغ میں ایک دھن سی چھا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اور وہ صبا کو اپنے ساتھ لے کر گھر لانے کے لیے مجبور تھا، لیکن وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ یہ سوال اسے پریشان کیے جا رہا تھا اور وہ ہر گزرے لمحے کے ساتھ اپنی مجبوریاں اور غلطیوں کو دیکھ کر مزید الجھتا جا رہا تھا۔ فیضان جیلانی فارم ہاؤس آتا سیدھا ماریا کے پاس پہنچا، جو مزے سے بستر پہ سوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ 2 دن تہ خانے میں رہی تھی، بھوکی پیاسی۔ آج پیٹ بھر کے کھانا ملا، نرم و ملائم بستر ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماریا کو نیند کی آغوش نے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ اور وہ ہر گزرے لمحے کے ساتھ اپنی مجبوریاں اور غلطیوں کو دیکھ کر مزید الجھتا جا رہا تھا۔ فیضان جیلانی فارم ہاؤس آتا سیدھا ماریا کے پاس پہنچا تھا، جو مزے سے بستر پہ سوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ 2 دن تہ خانے میں رہی تھی، بھوکی پیاسی۔ آج پیٹ بھر کے کھانا ملا، نرم و ملائم بستر ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماریا کو نیند کی آغوش نے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ فیضان دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا تو وہ غصہ میں، لیکن اس کا دلہنوں والا سراپا دیکھتے پل میں غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس کے رس بھرے ہونٹوں کو چھوا تو وہ اپنا منہ ذرا سا وا کر گئی۔ فیضان کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ جذبات کی رو میں بہکتے وہ اس کے نیم و لبوں پہ جھکتا اپنا تسلط جما گیا۔ نیند میں ہی اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئیں تو وہ جھٹ سی آنکھیں کھول گئی۔ اپنے اوپر جھکے فیضان کو دیکھتے اس کا دل سینے میں سکڑا تھا۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں الجھاتے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو جتنا چھڑانا چاہ رہی تھی، وہ اتنی شدت سے اس پہ گھٹا بن کے چھا رہا تھا۔ سب بھلائے بس ایک بات یاد تھی کہ وہ میری تھی، میری ملکیت۔ دھیرے دھیرے ماریا کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس پہ اپنی شدتوں کو نچھاور کرتا چلا گیا تھا۔ دونوں کی گہری سانسیں رات کے معنی خیز خاموشی میں ڈھل رہی تھیں۔ صبح کا سورج چڑھا تو ماریا نے ایک عسل مندی سے آنکھیں کھولی۔ انگڑائی لیتے وہ اٹھی تھی۔ سامنے ہی ڈریسنگ کے آگے کھڑا وہ اس کے اس انگڑائی کو دیکھتا سٹیل ہوا تھا۔ پینک سٹرپ سے میں اس کی گلابی دھڑکنیں واسع ہو رہی تھیں اور اس پہ اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا وہ اپنا دل پہلو میں دھڑکتا محسوس کرتے بے بس ہوا تھا۔ ماریا نے اپنے حلیے پہ نظر ڈالی تو جھٹ سے کمبل کے اندر گھستے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اسے عجیب سی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فیضان کے چہرے کو مسکان نے چھوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کر چکا تھا اور ماریا کا شرمانا بھی اس کے لیے خوش آئند بات تھی۔ ماریا جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں احمد ہاؤس کے لیے نکلنا ہے ابھی۔ وہ اسے آرڈر دیتا موبائل ہاتھ میں اٹھائے مسز عابد کی کال اٹینڈ کر گیا، جبکہ ماریا شرماتے ہوئے اپنے بکھرے حلیوں کو سمیٹتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ فیضان ماریا کو احمد ہاؤس چھوڑتا خود کسی کام سے چلا گیا تھا۔ ماریا فیضان کو سوچتے اندر داخل ہوئی کہ اس کا ٹکراؤ صبا سے ہو گیا۔ دونوں ہی آمنے سامنے کھڑی ہوئیں۔ دونوں کے چہرے پر مختلف قسم کے جذبات تھے۔ ماریا کے چہرے پہ ایک خالی پن تھا جس سے وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، جبکہ صبا کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ اور بے چینی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے ماریا کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے۔
وہ اپنے بھائی کی اس عمل کی وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماریا، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ بھائی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، پلیز معاف کر دینا انہیں۔ انہوں نے میری محبت میں یہ سب کر دیا، تمہیں تکلیف پہنچائی۔ صبا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ صبا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ماریا کی آواز میں غم اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ تمہارے بھائی نے جو کیا اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہت ہی شفاق انسان ہے۔ مجھے 2 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اس تہہ خانے میں، بھولوں گی نہیں میں جب تک بدلہ نہ لے لوں۔ ماریا نے ناک منہ چڑھا کے کہا۔ صبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کس بات کا دکھ ہے کہ بھائی نے آپ کو تہہ خانے میں 2 دن قید رکھا یا آپ سے نکاح کیا؟ صبا کے سوال پہ ماریا نے لب بھیج گئے۔ دونوں کے لیے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، آپ الگ ہونا چاہتی ہیں بھائی سے؟ واپس آریان کے پاس؟ صبا نے کتنے کرب سے پوچھا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اب ایسا ناممکن ہے صبا، میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے اور میں اب آخری سانس تک فیضان کی ہی رہوں گی، میری وفائیں ان کی ہی ہوں گی۔ اور آریان؟ صبا کا دل دھڑکا تو ماریا زخمی سا مسکرا دی۔ وہ تو پیچھے چھوٹ گیا نا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے صبا، یہ دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ مجھے آریان پسند تھا، میری لائف کا سب سے اچھا دوست جو مجھے سمجھتا تھا۔ منگنی کا فیصلہ اس کی خواہش پہ ہوا، جبکہ نکاح کا فیضان کی۔ منگنی ٹوٹ سکتی ہے صبا، لیکن نکاح نہیں۔ ماریا اسے لسانیت سے سمجھاتے دھیما سا مسکرا دی۔ صبا کے دل میں ماریا کے لیے ایک نیا احترام اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کے ماریا کو گلے سے لگا لیا۔ ویلکم ٹو ہوم بھابی۔ صبا خوش دلی سے اسے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آریان اور فیضان دونوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے اور دونوں کے چہرے پر غصہ اور ندامت کا امتزاج تھا۔ مسز عابد دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس بھرتی رہ گئی۔ تم دونوں کو میں سمجھا چکی ہوں، لیکن اب اپنی غلطیاں آپ دونوں کو ہی سنبھالنی ہوگی۔ فیضان، تم نے جس طرح ماریا سے نکاح کیا وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور آریان، تم نے جس طرح صبا کے ساتھ برتاؤ کیا وہ تمہاری ذاتی غلطی تھی۔ ان کی آواز میں غصہ اور دکھ تھا، مگر ساتھ ہی ایک نرم لہجہ بھی تھا۔ تم دونوں کو اب اپنی غلطیوں کا حساب دینا ہوگا، اور آریان، تمہیں صبا کی عزت کے ساتھ رخصتی لینی ہوگی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فیضان اور آریان دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں جانتے تھے کہ اب انہیں اپنی زندگیوں میں نیا فیصلہ کرنا ہوگا اور سب کچھ بھلا کے آگے بڑھنا ہوگا۔ مسز عابد کی باتوں پہ فیضان نے گہری سانس لی اور آریان کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ بھی ندامت کے تاثرات تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے صبا کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہو چکا تھا، اور پھر فیضان نے آریان کو مسز عابد کی بات کا مان رکھتے رخصتی دے دی۔ ماریا بنی سنوری انہیں اسٹیج پہ دیکھ رہی تھی، اور وہ اسٹیج پہ جا کے مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پہ کسی کے ہاتھوں کا گہرا لمس محسوس ہوا۔ رخ پھیر کے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اپنی پوری شان کے ساتھ فیضان اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ دور سے دیکھنے کی بجائے پاس بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، منع تو نہیں؟ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، رہنے دیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ فیضان زبردستی اسے لیے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ ماریا نے اسے مبارکباد دی تو آریان نے نگاہ اس پہ اٹھی، لیکن اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گیا، جس کا ماریا نے کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آریان جلد ہی سنبھل گیا، ورنہ وہ اگر کوئی طوفان کھڑا کر دیتا تو۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جن کے سر پہ بڑے ہوں وہ اپنی منمانیاں کم ہی کرتے ہیں۔ آریان نے ایک فیصلہ غصے میں لیا، صبا سے جلد بازی میں نکاح کر کے، جس پہ وہ بعد میں پچھتایا، اور اب ان کی خواہش پہ وہ اس کا ازالہ کر رہا تھا، اسے اپنا کر۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ عابد ہاؤس میں اس کا شاندار ویلکم کیا گیا۔ مسز عابد نے اس کو بہت مان سے اور محبت سے اپنی بہو بنایا۔ ان کی درینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے آریان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ صبا بیٹا، آریان نے جو کیا اسے معاف کر دینا، تھوڑا غصے والا ہے لیکن دل کا صاف ہے۔ مسز عابد بیٹے کی سائڈ لے رہی تھی، جبکہ صبا خاموش ہی رہی۔ سہاگ کی اسٹیج پہ بیٹھی وہ آریان کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اندر آتے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چینج کر کے بستر پہ اپنی جگہ بناتا لیٹ گیا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بہت مشکل سے وہ گھونگھٹ ہٹا کے بستر سے خود کو سنبھالتی اٹھی تھی کہ چکرا کے آریان پہ گر گئی۔ آریان بری طرح ہڑبڑایا۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے چکر، صبا نے گھبرا کے کہا، جبکہ آریان تو اس کا ہوش شربا روپ دیکھتا پل میں مسمرائز ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، آریان نے اسے تکیے پہ گرایا۔ اتنے جلوے بکھیر کے کہاں جا رہی ہو؟ حق زوجت کون ادا کرے گا؟ آریان کہتے لائٹس آف کرتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا
وہ روئی تو اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ قربت کے لمحات میں وہ اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کرتا، اسے پینک کھودنے سے روکتا، اس پہ گھٹا بن کے چھاتا جا رہا تھا، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کے وہ سبق کو دل سے اپنا گیا۔ 5 سال بعد فاخر 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 ماریا ماریا ماریا، ایک طرف 4 سالہ فیضان اور ماریا کا بیٹا فاخر تھا، جبکہ دوسری صبا اور آریان کی بیٹی تھی، اور اس وقت آبد ہاؤس کے صحن میں ان کی ریس لگائی گئی تھی، جیسے سب سے زیادہ صبا اور آریان ہی انجوائے کر رہے تھے، جبکہ دور بیٹھے فیضان اور ماریا نے محبت سے انہیں دیکھا۔ تم خوش ہونا ماریا، فیضان کی بات پہ ماریا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ پل بہت خوبصورت ہیں فیضان، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، آپ نے بے شک مجھ سے زبردستی نکاح کیا، لیکن وقت گزرتے مجھے آپ نے اتنا پیار دیا کہ میں سب بھول گئی، سب سے بڑھ کر مجھے فیملی ملی، اتنے پیارے پیارے لوگ ملے، اور میں، فیضان نے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا، آپ تو سب سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ محبت سے بولی تو اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سامنے ان کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ رونقیں آبد ہاؤس کی آماج کا بن چکی تھیں۔